ناظرین کرام، ہم میں سے وہ لوگ جو اپنے حالات حاضرہ کو رسول خدا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی دور فتن کی پیش گوئیوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور یہود و نصارہ اور کفار کی عادات کے بارے میں قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں، ان کے لیے یہ خبر کسی حیرت کا باعث نہیں کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ ہوا ہے۔ اس کی علامات تو اس دن سے واضح ہونا شروع ہو گئی تھی جب اپریل 2019 میں ہندو مندر کی تعمیر کی بنیاد رکھی گئی۔ پورے جزیرہ نمائے عرب کو شرک سے پاک کرنے کے بعد سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں جزیرہ عرب میں صرف ایک بت خانے اور بتوں کی پرستش کی خبر دی تھی جو اس علاقے اور اس کے کرب و جوار میں ہوگا۔ یہ مندر اور ذوالخلصہ کا بت پہلے کہاں تھا، اس علاقے کی تاریخ کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو بھیج کر اس علاقے سے بت پرستی کے مرکز کو تباہ و برباد کروایا تھا، یہ سب احادیث و تاریخ کی کتب میں مذکور ہے اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گے۔ سید الانبیاء حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت جزیرہ نمائے عرب کی وہ ساحلی پٹی جس پر آج کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، مسقط اور عمان جیسے ممالک اور یمن کے وہ مغربی علاقے جو عدن کی بندرگاہ کے ساتھ منسلک ہیں، یہ سب کے سب ایران کی زرتشت ساسانی سلطنت کا حصہ تھے۔ اس ایرانی خطے کو مازون کہا جاتا تھا۔ ساسانی سلطنت کے بانی ارد شیر نے 240 قبل مسیح میں یہ علاقہ فتح کیا اور یہاں اپنا ایک گورنر یعنی مرزبان مقرر کر رکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے مشہور ایرانی بادشاہ خسرو نے 531 میں المنذر بن النعمان کو یہاں کا گورنر مقرر کیا اور اسے الخمیون کے بادشاہ کا لقب دیا گیا۔ ایرانیوں نے اس پورے ساحلی علاقے کو اپنا مرکز اس لیے بنایا ہوا تھا تاکہ جزیرہ نمائے عرب کے اکھڑ قبائل کو قابو میں رکھا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عمر کے دور میں صحابہ کرام یزدگرد کے دربار میں پہنچے تو اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ مجال کہ تم یہاں تک آ پہنچے ہو، ہم تو تمہارا دماغ اپنے گورنروں کے ذریعے ہی سیدھا کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کی ایران پر اس عظیم الشان فتح سے بہت پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطے کو بت پرستی اور ایرانی اثر و رسوخ سے پاک فرما دیا تھا۔ اس پورے خطے میں بت پرستی کا ایک مرکز تھا جسے کعبۃ الیمانیہ یعنی یمن کا کعبہ کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ خصم کا بت خانہ تھا جسے ذوالخلصہ کہتے تھے۔ جب پورے جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کی دعوت پھیلی تو یمن سے بھی لوگ جوک در جوک اسلام لانے لگے، مگر ذوالخلصہ کا بت خانہ ابھی تک قائم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ سے فرمایا، ذوالخلصہ کو برباد کر کے مجھے راحت کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کے بعد جریر نے بیان کیا کہ پھر وہ قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو لے کر چلے۔ یہ سب اچھے گھڑ سوار تھے مگر میں گھوڑے کی سواری اچھی نہیں کر پاتا تھا۔ آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا، اے اللہ، گھوڑے کی پشت پر اسے ثبات عطا فرما اور اسے دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا۔ اس کے بعد جریر روانہ ہوئے اور ذوالخلصہ کی عمارت گرا کر اس کو آگ لگا دی۔ اس سارے پس منظر کے بعد سید الانبیاء حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں متحدہ عرب امارات کے یہودیوں سے دوستی کے فیصلے کو سمجھنے میں مشکل نہیں آتی۔ جزیرہ عرب میں یہ پہلا خطہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت کی خلاف ورزی کی جس میں آپ نے مشرکین اور مسلمانوں کو علیحدہ رہنے کا حکم دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے ایک ایسی دنیا بھی آباد کر رکھی ہے جس میں تمام طرز زندگی یورپ سے مماثلت رکھتی ہے، یہاں تک کہ نائٹ لائف تو مغرب سے بھی بڑھ کر ہے، جس میں ہر علاقے کی خاتون میسر ہوتی ہے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں دوادیان کو جمع مت ہونے دینا، بلکہ حضرت ابو عبیدہ الجراح روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری کلام جو فرمایا وہ یہ تھا کہ یہود کو حجاز سے نکال دو۔ اس خطے میں قیامت کی سب سے اہم نشانی پوری ہوئی کہ ننگے پاؤں چرواہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ دبئی شہر کی آسمان کو چھوتی عمارات اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ صدیوں ایرانی اور رومن مشرکین کے زیر اثر رہنے والا یہ خطہ عربوں کی اس تباہی پر دستک کر رہا ہے جس کی خبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ آپ نے ایک ایسے فتنے کے بارے میں بتایا تھا جس سے عرب کا کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا یہ معاہدہ اسی تباہی کی جانب اٹھنے والا پہلا قدم ہے۔